میں خوش نہیں ہوں. 5 نمبر سے میں خوش نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں 4 نمبر پہ کھیلوں, یہ میں چاہتا ہوں, کیونکہ یہ میری خواہش ہے کہ میں 4 پہ کھیلوں, اور میں خوش نہیں ہوں کہ میں 5 پہ کھیلوں. یہ میری اپنی خواہش ہے, یہ میں چاہتا ہوں. شاید آپ لوگوں کے سامنے اسٹیٹس ہو, میں بہت سی چیزیں شاید آپ لوگوں سے ڈفرینٹ ہے, میں نہیں دیکھتا ان چیزوں کو, نہ آج تک کسی سے شکوہ کیا ہے, نہ گیلا کیا ہے, نہ میں یہ چاہتا ہوں. دیکھیے جی, ہمارا ایک میچ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم لاسٹ کی چیزوں کو بھولنا چاہتے ہیں, کچھ اچیو کیا ہو یا کچھ خدا نخواستہ برا کھیلے ہوئے ہوں, تو ہماری ٹارگیٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم بھول کے آ جائیں. کہیں پہ اگر شفٹ کرنا ہو, کہیں پہ جانا ہو, کیونکہ مختلف کنڈیشنز تھی, مختلف ریکوائرمنٹ تھے پنڈی کے اسٹیڈیم پہ, یا مختلف چیزیں ہونی ہیں, تو اس چیزوں کو جلد سے جلد اسیس کیا جائے, اور جو پرانی چیزیں ہوئی اس کو بھولا جائے, اور نئی چیزوں کو اڈاپٹ کیا جائے, اور اس کی طرح کر کے انشاءاللہ سیریز کو جیتنا چاہیے. اس چیز پہ ہمارے فوکس ہے. جزاک اللہ خیر. پہلے تو دوسری بات یہ ہے کہ پچز آپ کو پتہ ہے کہ سم ٹائم ڈفرینٹ بن جاتے ہیں, اور جیسے اگر آپ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم نے T20 وہاں پہ 245 پلس 250 پلس چیز ہو رہا تھا PSL میں, مگر جہاں پہ میچز اسٹینڈرڈ کی بات کیا, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آیا, تو سب کے سامنے تھا کہ اسکور 200 کے پاس ہی چل رہا تھا, اور اس میں میچز جیتنے جا رہے تھے. یہاں پہ چانسز کولیپس وغیرہ نہ ہوتے تو عجیب سا رزلٹ ہو جاتا. اور کراچی کی ڈفرینٹ ہے, اس لیے ہماری زیادہ فوکس اس چیز پہ ہوتی ہے کہ کنڈیشنز کو اسیس کیا جائے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی ریکوائرڈ رکھ رہے ہیں کہ یار ون ڈے کی جو کرکٹ ہے اس فارمیٹ کو اسی طرح سے کھیلا جائے. 350 کے آس پاس ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یار ون ڈے میں آج کل اتنا رنز ہو رہا ہے, مگر آپ اس چیز کو بھی حقیقت مان لیں, اور حقیقت دیکھنے چاہیے کہ مختلف کنٹریز میں مختلف رزلٹ ہوتا ہے. اب 200 220 یہ T20 میں ہم کہہ سکتے ہیں, مگر جب بنگلہ دیش میں جاتے تو آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے. بنگلہ دیش میں آپ کہیں گے کہ یار 125 میں میچز جیتے جا رہے ہیں. تو ایسے ہی اگر آپ لاسٹ ٹائم کراچی میں دیکھ لیں تو ہم 260 270 میں میچز جیت بھی رہے تھے اور ہار بھی رہے تھے. تو اسی لیے کنڈیشنز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارے لیے پچز بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح کیوٹر نے پچز بنائے اور کس طرح وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ پچز, تو اسی حساب سے ڈیولپ کرنے کی کوشش ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری فوکس 350 کے آس پاس ہی ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ ہی ہے انشاءاللہ, اور ہمارے پاس اس چیز سے کیپیبل پلیئرز بہت زیادہ ہیں الحمدللہ, مگر کنڈیشنز ہماری زیادہ ضروری ہے اس چیز کو ایسیس کرنے کی. تنقید دیکھیے جی, ان لوگوں کے لیے بھی سلام ہے اور خوشی ہے اس چیز کے لیے جو تنقید کرتے ہیں. اگر وہ ایمان پہ قائم دائم ہو کہ ہماری پاکستان کے لیے سوچتے ہیں تو اس سے بڑی بات نہیں ہوگی. ہمارے لیے بھی یہی چیز ہے, کیونکہ اگر ہم سب مل کے ایک چیز کو فوکس کریں گے, ہماری پوری قوم, دیکھیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم ورلڈ کپ پہ جا رہے ہیں اور صرف ہمارے 20 بندوں کا ہی گیم ہے. اس میں آپ سارے یہاں پہ جتنے بیٹے آپ سارے انوالو ہو, کیونکہ آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا, کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے, بہت سی جگہ ہوگی کہ کہاں وہاں پہ ہماری بات نہیں پہنچ پائے گی, مگر آپ لوگ کے تھرو وہاں بات پہنچتی ہے. مگر ہمارے ورلڈ کپ کے جیتنے میں اور ہارنے میں اگر ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پلیئر اس میں ہیں, انوالو ہے, تو میرے خیال سے اتنے آپ لوگ بھی انوالو ہو. کیونکہ اگر آپ لوگ اچھی طریقے سے اچھی چیزوں کو ایمانداری کے ساتھ چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کریں گے, جو ریکوائرڈ ہوں گی, ڈیمانڈ ہوگا پاکستان کے لیے, تو چیزیں آٹومیٹکلی پاکستان کا لیول اوپر جائے گا اس چیز سے. اور جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اگر جو بالکل رائٹ پہ ہے تو ہم خوش ہیں اس چیز پہ, کیونکہ اس سے ہمارا ملک کی ڈیولپ ہوگی, ہماری کنٹری کی کرکٹ اوپر جائے گی, چیزیں مختلف ہوگی. اور جہاں تک کرکٹ کی بات ہے تو میرے خیال سے انٹرنیشنل لیول ہے ہی پریشر کا گیم. انٹرنیشنل لیول میں کوئی بھی آرڈر جو ہے نا, وہ بیٹنگ آرڈر اگر وہ اوپنر ہے یا فنشر ہے, وہ آٹومیٹکلی سب سے ڈفرینٹ ہے, وہ ہائی پریشر والا گیم. اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ اگر آپ اگزامپل دیتا ہوں کہ بابر اعظم کو اگر افتخار کی جگہ لے آئے تو شاید آپ لوگوں کو بابر اعظم نہیں ملے گا. پھر اگر آپ افتخار کو امام کی جگہ لیں گے تو آپ کو افتخار نہیں ملے گا, کیونکہ ہر ایک جگہ کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے, ہر ایک جگہ پہ ہر ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے, اور اسی حساب سے پریشر بھی ہے. تو یہ ایز اے پلیئر, ایز اے پروفیشنل, آپ ان چیزوں کو پریشر کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ہاں ڈیفیکلٹ ہے یہ چیز کہ بیٹنگ آرڈر جب اوپر نیچے ہوتا ہے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, مگر بینگ اے پروفیشنل, ایک پاکستان کو پاکستان کا ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو ان چیزوں کو آپ کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. دیکھیے جی, جہاں میں نے شروع میں ایمانداری کی بات کی ہے, پرسنلی اگر میری ایمانداری سے پوچھا جائے, میں خوش نہیں ہوں. 5 نمبر سے میں خوش نہیں ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں 4 نمبر پہ کھیلوں, یہ میں چاہتا ہوں. مگر یہ ضروری بات نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں چاہوں وہی مجھے ملے. جو کپتان اور کوچ کی جو چیز کو وہ دیکھتے ہیں, ان کو چیز جو پسند صحیح آتی ہے وہ کریں گے. آج سے پہلے بھی ایسے کافی دفعہ ہوا ہوگا, کیونکہ یہ میری خواہش ہے کہ میں 4 پہ کھیلوں, اور میں خوش نہیں ہوں کہ میں 5 پہ کھیلوں. یہ میری اپنی خواہش ہے, یہ میں چاہتا ہوں. شاید آپ لوگوں کے سامنے اسٹیٹس ہو, میں بہت سی چیزیں شاید آپ لوگوں سے ڈفرینٹ ہے, میں نہیں دیکھتا ان چیزوں کو, میں اسیس کرنے کی کوشش کرتا ہوں چیزوں کو. میرے لیے اسٹیٹس اور ان چیزوں کو دیکھنا, پیچھے جو چیزیں تھیں وہ الگ تھی میرے لیے.
یہ میری خواہش ہے کہ میں 4 پہ کھیلوں. یہ ضروری نہیں کہ اس کے بعد مجھے 4 ہی ملے, میں یہ نہیں چاہتا. اب نہ آج تک کسی سے شکوہ کیا ہے, نہ گیلا کیا ہے, نہ میں یہ چاہتا ہوں. کپتان اور کوچ کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ کر رہے ہیں. اور اس کا یہ بھی مین نہیں کہ دیکھیں ایسے بہت سے ایگزامپلس بھی ہوں گے ہمارے کہ پلیئرس کھیل رہا ہے, کر رہا ہے, مگر اس کے مطابق وہ چیز نہیں ہو رہی ہوگی, کیونکہ کپتان اور کوچ کی سوچ ڈفرینٹ ہوگی, اس حساب سے چیز کر رہا ہوگا. مگر یہ ضروری نہیں کہ جو پلیئر چاہ رہا ہو اس کو وہ چیزیں مل جائیں. الحمدللہ ہمیشہ سے قربانی کر رہے ہیں, 15-16 سال سے چیزیں جتنی بھی آ رہی ہیں ہم کر رہے ہیں, اور ابھی بھی نہ کسی سے شکوہ کر رہے ہیں, نہ گلہ کر رہے ہیں. کپتان اور کوچ کو جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے, جہاں پہ آ رہے ہیں, ہم اس کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ. یار میرے خیال سے سوالات زیادہ ہو گئے, آپ کے 3-4 ہو گئے. مجھے یاد دلانا اگر آگے کمی بیشی ہو گئی کو, کیونکہ دیکھیں پہلے آپ نے کہا ہے کہ پہلا سوال کیا تھا آپ کا, دیکھیں پرسنل مائنڈ سٹول میرے دیکھیں آپ فخر زمان کبھی آئے گا تو شاید اس سے پوچھ لیجیے گا. تو فخر کہتا کہ رضوان بھائی مجھے صرف آئیڈیا تھا کہ 3000 ہونے والے, مجھے نہیں پتا کہ کب ہونے والے, کیسے ہونے والا ہے. اس کے ذہن میں مائل اسٹون کے لیے ٹارگیٹ نہیں تھا. یہ چیزیں میرے خیال میرے ذہن میں تو نہیں آتی, کم سے کم میرے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میرے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے جو کپتان نے ہمیشہ کہا ہے کہ پرفارمنس اس چیز پہ رہتا ہے. میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پرفارم کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹیم میں 11 فخر زمان نہیں رکھ سکتے. اگر آپ بیٹنگ دیکھ لیں تو اگر آپ صرف بیٹنگ آرڈر آپ دیکھ لیں 6 بیٹسمین لینا چاہے تو 6 فخر زمان آپ کی ٹیم میں نہیں آئیں گے. اگر 6 فخر زمان آپ کی ٹیم میں آئیں گے تو ٹیم نہیں بنے گی. کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کی صفت ڈفرینٹ بنائی ہوئی ہے. میرا سٹانس, میری چیز ڈفرینٹ ہے, بابر بھائی کی ڈفرینٹ ہے, فخر زمان کی ڈفرینٹ ہے, شاہین, حارث, رؤوف اور حسن علی ڈفرینٹ ہے. تو یہ ہر چیز کی ڈفرینٹ ہے. ٹیم کہا اسی لیے گیا ہے کہ ہر ایک پلیئر کو اس حساب سے کھلایا جائے, اس حساب سے کام لیا جائے جو اس کا رول ہے. اب جیسے اگر آپ دیکھ لیں فخر زمان امام الحق ہے, فخر کا چینج امام کا چینج ہے. اب یہ ہماری ٹیم کو ایک چیز جو ہے نا وہ پازیٹیو چیز دے رہا ہے. تو اسی لیے کپتان اور کوچ اس چیزوں کو دیکھے ہوئے ٹیم بنانے کی کوشش کرتے ہو, اس طرح ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہو. یا آپ لوگوں کی سوچ الگ ہوگی. ماشاءاللہ ہماری 20-25 کروڑ کی عوام ہے, اس میں الحمدللہ کم سے کم 10 سے 12 کروڑ تو میرے خیال سے کمنٹیٹر ہی ہوں گے, اور وہ اس کی رائے ڈفرینٹ ہے. مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط ہے. ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یار وہ غلط ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے, اور ہماری سوچ ہماری فکر وہ الگ ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے T20 کی بات کی ہے, دیکھیے جب ہم نے وہ ٹارگیٹ جس فیز سے ہم نکلے تھے 50 پہ 3 آؤٹ ہو گئے تھے, تو ہمارے لیے اس پچ پہ ہم یہ سمجھ رہے تھے, میں نے شروع میں بھی کہا ہے کہ ہر پچ 225 تو 200 وہ یہ کہہ رہے ہیں, ہم جس چیز سے کہہ رہے ہیں. مگر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ٹارگیٹ ملا کہ یار وہاں سے میسیج آیا کہ 180 کے آس پاس پچ پہ رنز بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ اس ٹائم ہمارے آپس میں یہ ڈسکشن تھی کہ وہ رنس پہ جا رہا ہے, میں بھی جا رہا ہوں. جب ٹارگیٹ 190 کے پہنچ گیا تو میڈ بھائی یہی کہا ہے کہ رضی ہم وہ ٹارگیٹ اچیو کر گئے جو انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کے خلاف ان لوگوں کے خلاف کر جائیں گے, ان کو کور کر جائیں گے انشاءاللہ. وہ اس لیے ہاتھ سے وہ سنگل پہ چلا گیا. مگر بہرحال یہ چیزوں میں میرے خیال سے اگر وہ ہم جی جاتے تو یہ سوالات اور یہ چیزیں نہ ہوتی. مگر ہم اس کے ان چیزوں کے حقدار ہیں. اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو میں تو کل اس کے سامنے کھڑا ہوں کہ بھائی آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی ہے, کیونکہ اگر ہم جیتے شاید یہ بات نہ ہوتی. اس میں سے کافی چیزیں ہماری قسمت میں ساتھ نہیں دی, کیونکہ ڈیو اس ٹائم گراؤنڈ میں کافی گر گیا تھا, بال گیلا ہو گیا تھا, مس فیلڈنگ ہم سے ہو گئی تھی. مگر میں اس چیز کو لیتا ہوں کہ ہاں بالکل شاید وہ میری غلطی تھی جس کی وجہ سے مگر بہرحال ہم نے کسی سے اس چیز کا ڈسکس نہیں کیا تھا کہ سنگل پہ جائے. وہ تو میری بھی کہ اللہ جائے خیر, اس نے کہا ہے کہ یار رضوان بھی مجھے لگتا ہے 190 میں کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں, یہ کافی اسکور ہے انشاءاللہ جس طرح ان کی تھی. مگر بہرحال وہ ہار گئے تو ابھی ڈفرینٹ سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے جی میں نے آپ سے یہ پہلے بھی یہ بھی ساتھ میں کہا کہ نہ آج تک کسی سے شکوہ کیا ہے نہ گیلا کیا ہے, نہ میں یہ باتیں بتاتا ہوں کسی کو. اور میری اپنی خواہش یہ تھی, میں ڈومیسٹک میں کھیلا ہوں, GPL میں کھیلا ہوں, KBK سے کھیلا ہوں, کلب میں کھیلتا ہوں 4 نمبر پہ. مگر اس کا یہ ہرگز دیکھیں میری اگر آپ لائف اٹھا کے دیکھ لیا, میں تو پاکستان کے لیے 8 نمبر پہ بھی کھیلا ہوں. ایز اے بیٹسمین کے بھی 8 نمبر پہ نہیں کھیلا ہوگا, جینون بیٹسمین کے اندر میں 8 نمبر پہ کھیلا ہوں. بہت سے بالر بھی پہلے گئے تھے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آج سامنے کھڑا ہو جاؤں, کوچ کہوں یا بیسو کہوں. میں یہ سمجھتا ہوں جو ان کو سوٹ کرتا ہے, جو ان کو اچھا لگتا ہے اسی طرح کھیلنے کی کوشش کریں گے. میں نہ کسی شکوہ کرتا ہوں نہ گلہ کرتا ہوں, بس جو دیا جا رہا ہے الحمدللہ خاموش ہے. اس سے پہلے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مجھے تو یہاں تک کہ ODIs میں اوپن کے لیے بھی کہا گیا تھا پہلے سے. اس سے پہلے جو ٹینیورز میں آئے تھے, نام نہیں لوں گا, مگر ان میں سے یہ بھی کہا تھا کہ یار رضوان آپ ریڈی رہنا, کہیں پہ بھی ون ڈے میں شاید آپ کی کہیں پہ ہم کر سکتے ہیں, آپ کے شاید اوپن کا بھی چانس اس میں سے. میں نے کہا یہ آپ لوگوں کا ڈیسیجن ہے, میں ہر نمبر کے لیے تیار ہوں. میں آج تک کسی سے نہ شکوا ہے نہ گلے نہ کوئی بات ہے.